اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ عید قریب آ رہی ہے۔ آج کی مختصر سی ملاقات میں صدقہ فطر کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ انسان پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس زکوٰۃ کی دو قسمیں، ایک فرض زکوٰۃ ہے اور ایک واجب زکوٰۃ ہے۔ فرض زکوٰۃ 4 مالوں میں ہوتی ہے، جس کو اموال زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سونا چاندی، مال تجارت اور نقدی روپیہ، یہ 4 اموال ہیں، ان کو اموال زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ان میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات اپنے موقع پہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ دوسری زکوٰۃ زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کا دوسرا نام صدقۃ الفطر ہے۔ زکوٰۃ واجب کا دوسرا نام صدقۃ الفطر ہے۔ انسان پہ صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، مالیت ایک ہے۔ جن چیزوں کو ہم نے ایڈ کرنا ہے مالیت بنانے کے لیے، وہ زکوٰۃ میں الگ ہے، صدقہ فطر میں اس سے کچھ زائد بھی ہے۔ زکوٰۃ کے اموال تو میں نے آپ کو بتلا دیے، 4 اموال ہیں۔ صدقہ فطر میں اس سے زائد مال بھی اگر کسی کے پاس موجود ہے، مثلا اپنے ذاتی گھر کے علاوہ کوئی اور گھر موجود ہے جو اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، یہ خالی پڑا ہے، یا اس کے پاس خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، یا ان استعمال کپڑے، بستر، برتن اس کے پاس گھر میں پڑے ہوئے ہیں، پورا سال استعمال نہیں ہوتے، یہ جو میں نے چیزیں شمار کروائی ہیں، یہ مال تجارت نہیں ہے۔ ان پہ زکوٰۃ فرض واجب نہیں ہوگی، لیکن ان پہ صدقہ فطر واجب ہوگا اس وقت جب کہ ان سب کی مالیت کو اگر جمع کیا جائے تو بندہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، یعنی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی بازار کی قیمت کے برابر مالیت ان ساری چیزوں کو جمع کر کے بن جاتی ہو تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ اس پہ زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادو صدقۃ الفطر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ صدقہ فطر ادا کیا کرو، اپنی طرف سے بھی اور اپنی اولاد کی طرف سے بھی، اپنے غلاموں کی طرف سے بھی، اپنے خادموں کی طرف سے۔ کئی سارے افراد شمار کرائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقہ فطر کے ادا کرنے کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے بیان فرمایا ہے، اور یقینی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہوگی۔ پہلا فائدہ، انسان نے رمضان کا مہینہ گزارا، اس میں تراویح بھی پڑھی ہے، قرآن پاک سنا ہے تراویحوں میں، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی روزے کی حالت میں کی ہے، نفلی عبادات بھی اس نے ادا کی ہیں، فرائض بھی ادا کیے ہیں، واجبات بھی ادا کیے ہیں، لیکن اس بیچارے سے ادائیگی میں تساہل، سستی ہوتی رہی۔ جس انداز میں ان چیزوں کو ادا کرنا چاہیے تھا اس انداز میں ادا نہ ہو پائے، غفلت ہوتی رہی، سستی ہوتی رہی۔ فرمایا گیا کہ تم عید الفطر آئے، صدقہ فطر ادا کر دو، اللہ اس صدقہ فطر کے ادا کرنے پر تمہیں جو تمہاری رمضان میں غفلت اور سستی رہی یہ ساری کے ساری ختم فرما کے تمہاری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔
تمہارے روزے کی حفاظت میں سستی رہی، روزہ بھی مکمل، اللہ کے ہاں قبول۔ تراویح کے اندر سستی رہی تو تراویح کا روز ثواب بھی آپ کو مکمل مل گیا۔ قرآن پاک کی تلاوت میں سستی رہی، اس میں بھی آپ کا ثواب مکمل ہو گیا۔ اتنا بڑا ایک فارمولہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا کہ صدقہ فطر ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور تمہاری رمضان کی عبادات کو شرف قبولیت عطا کرنا یہ رب تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ بہت بڑا فائدہ ہے بھائی۔ دوسرے نمبر پہ صدقہ فطر جو ادا کیا جاتا ہے میرے عزیز دوستو، اپنے مال کو پاک کر کے ایک غریب کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر جو مالدار لوگ ہیں اپنی ضرورت، اپنے اہل و عیال بال بچوں کی ضرورت اپنے مال سے پوری کر دیتے ہیں۔ ان کے گھرانوں کے اندر تو عید کے موقع پہ عید کی خوشیاں آ جاتی ہیں، لیکن جو غریب بچے ہوتے ہیں، یتیم بچے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کی خوشیوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر مالداروں پہ اور جو مالداری کے قریب ہیں ان لوگوں پہ فرض اور واجب کیا ہے، تاکہ ان تک بھی، ان کے گھروں تک بھی ان خوشیاں پہنچیں عید کی۔ تو دوسرا جو بڑا فائدہ ہے وہ اپنے معاشرے کے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، ان کو کپڑے لے کے دے دے، ان کو راشن دے دے، ان کو عید کی خوشیوں کے اندر شامل کر لے۔ یہ صدقہ فطر کا بڑا اہم ترین فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عید کے موقع پہ تیاری کروا کے لے کے جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف۔ لوگوں کو، صحابہ اکرام کو عید کی نماز پڑھانی ہے، اور ساتھ اپنے ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو بھی لے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگروں بالکل عید کے عیدگاہ کے دھانے پہ پہنچ گئے تو وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں، اور ان کے کپڑے بھی بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، سر کے بالوں پہ تیل اور کنگھی کا بھی اہتمام ہوا ہے، خوشی خوشی کھیل رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی ایک بچے پہ نظر پڑ جاتی ہے۔ وہ بچہ بیچارہ پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے کھڑا تھا، گندے بال تھے، پراگندہ حالت تھی، اور چہرہ بھی اس کا دھویا ہوا نہیں ہے۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیل نہیں رہا، بلکہ وہاں پہ کھڑا ہو کے زار و قطار رو رہا ہے، آنسوؤں کی لڑی بندھی ہوئی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیٹا آپ کیوں نہیں کھیل رہے، کیا مسئلہ ہے؟ جواب نہیں آیا۔ بیٹا آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں نہیں کھیل رہے، آپ کی وجہ مجبوری کیا ہے؟ جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ جب سوال کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت سر پہ جب رکھا گیا تو بچے کی زبان پہ بولنے کی طاقت آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اس وقت دنیا میں نہ والد ہے جو میرے لیے کپڑے خرید کے لائے گا، نہ میری والدہ ہے جو میرا منہ دھوئے گی، میرے بالوں میں کنگھی کرے گی، میرا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کو اپنے سر سے، اپنے کندھوں سے اتارا اور اپنے کندھے پہ اس چھوٹے یتیم بچے کو اٹھایا اور گھر کے اندر آ گئے۔ صحابہ اکرام انتظار کر رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور عید کی نماز پڑھائیں۔ اس یتیم بچے کو لے کے گھر پہ پہنچتے ہیں۔ عزیزو امی جان کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، عائشہ بات سنو ذرا، جلدی کرو پانی لے کے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کے آتی ہیں۔ فرمایا کہ آپ پانی ڈالو، میں اس بچے کو نہلاتا ہوں، اس کے بدن کو مل مل کے اس کی میل میں محمد اتارتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک نبوت والے ہاتھوں سے اس بچے کو نہلایا، اس کے چہرے کو دھویا، پاؤں کو دھویا، اس کی میل کچیل ساری اتاری۔ جب نہلا لیا گیا، صاف ستھرا ہو گیا، فرمایا عائشہ میری فاطمہ کو بلاؤ۔ فاطمہ کو بلایا گیا۔ فاطمہ
حسن کا کوئی مجھے اچھا سا جوڑا لا کے دے، آج میں اپنے اس بیٹے کو پہنانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا پہنایا، سر کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے تیل لگایا، اپنے ہاتھوں سے کنگھی کی اور فرمایا کہ بیٹا یہ بتلاؤ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ آج کے بعد میں محمد تیرا باپ ہوں، تیرا بابا ہوں اور عائشہ تیری ماں ہو؟ بچے کی تو قسمت جاگ گئی، یتیم کی قسمت جاگ گئی، کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے بڑی میرے لیے سعادت کیا ہوگی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر آج کے بعد میں تیرا بابا ہوں اور عائشہ تیری امی ہے۔ بچے کی قسمت۔ عزیزوں، اب اگلی بات سنی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا یہ بتلاؤ پچھلے سال آپ کے ابو زندہ تھے، آپ کے بابا زندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال زندہ تھے۔ آپ کو پچھلے سال آپ کے والد کیسے عیدگاہ میں لے کے گئے تھے؟ بیٹا اگر پیدل لے کے گئے ہیں، انگلی تجھے پکڑا کے لے کے گئے ہیں تو میں اسی طرح سے تجھے لے کے جاؤں گا، اور اگر تیرے بابا تجھے اپنے کندھوں میں بٹھا کے عیدگاہ کے اندر لے کے گئے تھے، آج میں محمد جب تیرے والد ہونے کا اعلان کر دیا ہے، آج میں تجھے اپنے کندھوں میں بٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا زندہ تھے، میرے ابا نے مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے عیدگاہ کے اندر پہنچایا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین سے فرمایا بیٹو آج یہ کندھا تمہارا نہیں، آج یہ کندھا میرے اس یتیم بچے کا ہے، آج اس کندھے پہ میرا یہ یتیم بیٹا بیٹھ کے عیدگاہ کے اندر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے کندھے پہ اس کو سوار کیا، سوار کر کے عیدگاہ کی طرف لے کے چلے۔ جب وہ بچے آئے جہاں پہ وہ بچے کھیل رہے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اتارا، فرمایا بیٹا جیسے میں تجھے پہلے روتا ہوا دیکھ رہا تھا، اب مجھ محمد کی تمنا ہے کہ تم بچوں کے ساتھ ہنستا ہوا کھیلے، میں تجھے کھیلنا دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بچوں کے اندر جب اتارا گیا کھیلنے کے لیے، بچوں کی طرف بھاگا، بچوں نے دیکھا یہ تو وہ تھا جو وہاں کھڑا ہو کے رو رہا تھا، یہ تو وہ تھا جس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، یہ تو وہ بچہ تھا جس کے سر کے بال پرا گندا تھے، جس کا چہرہ مٹی سے لتر پتر تھا۔ اس کو کیا ہو گیا اچانک؟ کپڑے اتنے خوبصورت، بالوں پہ کنگھی اتنی زبردست، اور بالوں پہ جو تیل لگایا وہ اتنا خوشبودار، یہ سب کس نے کیا ہے؟ بچہ کہنے لگا، وہ اپنے ساتھیوں سے، کھیلنے والے دوستوں سے کہنے لگا کہ میرے پیارے ابا، میرے پیارے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا ہے، آج کے بعد میرے بابا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میری امی جان حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابیں میرے عزیز دوستوں یہ بات لکھتی ہیں کہ ان بچوں کے کانوں کے اندر جب اس بچے کی یہ آواز پڑی کہ ہمارے بابا، میرے بابا آج کے بعد محمد الرسول اللہ، اور میری ماما جو ہے وہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، بچوں کی چیخیں نکل گئی، دھاڑے مار مار کے رونے لگے، ہائے کاش آج ہم یتیم ہوتے، آج ہمارے باپ، ہمارے بابا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی، آج یہ سعادت اور یہ اتنی بڑی ایک بابرکت چیز ہمیں مل جاتی۔ میرے عزیز دوستو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے ہمیں بتلا دیا کہ معاشرے کے اندر غریب لوگوں کو تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، ان کی عید کی خوشی کو چار چاند لگانا، ان کی عید کی خوشی ان کے گھروں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم صدقہ فطر کا انتظار نہ کریں بھائیوں، ہم اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال سے ان کی عید کی خوشیاں ان کے گھروں تک پہنچائیں، یہ ہماری خوشیوں کو چار چاند لگا دیں گے۔ جو مانگتے پھر رہے ہیں ان کے پاس تو اچھا خاصا سرمایہ ہے، جو سفید پوش لوگ ہیں ہمیں ان کو تلاش کرنا ہے اپنے معاشرے میں،
کہ جو اپنے گھر کے اندر سسکیاں لے لے کے اپنا وقت گزارا کر رہے ہیں، وہ اپنے دروازے تک اپنی آواز نہیں پہنچنے دیتے، اپنے محلے تک اپنی آواز نہیں پہنچنے دیتے۔ عزیزوں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضروریات کو، ان کی عید کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ میں بھی آج سے دیا کروں، وعدہ کروں، آپ بھی اللہ سے وعدہ کرو کہ یا اللہ ایسے لوگوں کو ہم تلاش کر کے ان کو صدقہ فطر بھی دیں گے، صدقہ فطر کے علاوہ نفلی ان کو صدقات بھی دیں گے، ان کی خوشیاں ان کے گھروں تک پہنچائیں گے۔ بھائی سارے اس بات کا اہتمام کریں۔ صدقہ فطر گھر کے جتنے افراد ہیں سب پہ واجب ہے، چھوٹے بچوں پہ بھی واجب ہے اور بڑے بچوں پہ بھی واجب ہے۔ اب ادائیگی کا طریقہ جو ہے یہ دو ہے۔ ایک تو ہے کہ باپ ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کا بھی دے گا، اپنا بھی دے گا۔ بڑے بچوں کا صدقہ فطر باپ کی ذمہ داری نہیں ادا کرنا، اگر ادا کر دیتا ہے شریعت اس کو قبول کر لیتی ہے۔ اور بیوی کا صدقہ فطر بھی خامد کی ذمہ داری نہیں ادا کرنا، اگر خامد ادا کر دیتا ہے شریعت اس کو قبول کر لیتی ہے۔ اب خلاصہ یہ نکلا، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، عید الفطر کی جو صبح صادق ہے اس کے طلوع ہونے سے پہلے جو بچہ دنیا کے اندر آ گیا ہے، صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے جو بچہ دنیا کے اندر آ گیا، چاہے گھنٹہ پہلے آیا ہو، اس کا بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ تو ایک صدقہ فطر فی نفر فی فرد، وہ آج کل کے ہمارے حالات کے اعتبار سے 250 روپیہ بنتا ہے۔ بھائی گندم کا جو ریٹ ہے اس اعتبار سے کم از کم 250 روپیہ تو ہو۔ اگر کوئی بندہ اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے مال میں سے نکالے گا، بھائی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک غریب تک پہنچے گا تو بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مجھ سے جو مسئلہ پوچھتا ہے صدقہ فطر کے حوالے سے، میں پہلے اس کی مالی حیثیت کا جائزہ لیتا ہوں، بلکہ اس سے سوال بھی کر لیتا ہوں آپ کی مالی حیثیت کیسی ہے۔ اگر وہ نارمل حالت کا یا تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے اس کو گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنے کا مشورہ دیتا ہوں، اور اگر وہ اچھا مالدار ہوتا ہے، سرمایہ دار ہوتا ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں بھائی آپ کھجور یا پھر کشمش کا حساب کر کے صدقہ فطر ادا کریں تاکہ غریب لوگوں کا بھلا زیادہ ہو جائے۔ جب میں اس طرح سے مشورہ دیتا ہوں تو وہ مشورہ یہ سن کے خوش بھی بڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے جو بات کی ہے دل خوش ہو گیا ہے، اللہ نے دیا اسی سے ہی ہم نے مال دینا ہے، کوئی الگ ہمارا وہ الگ مال نہیں ہے۔ تو بھائی جس کو اللہ نے فراوانی دی ہے وہ کھجوروں کا حساب کر کے، وہ کشمش کے حساب کر کے اس کے اعتبار سے ادا کرے۔ کشمش اور کھجوریں جو ہیں یہ گندم سے ڈبل وزن کی ہوتی ہیں۔ گندم جو ہے یہ سنگل وزن ہے، 2.25 سیر کا وزن ہوتا ہے، تو کھجوروں کا 4 کلو کا وزن لگایا جائے گا، اور کشمش کا بھی 4 کلو کا وزن لگایا جائے گا۔ تو جو ہمارے بازار کی قیمت ہے کشمش کی یا کھجوروں کی، نارمل کھجوریں زیادہ اعلیٰ بھی نہ لیں، اجوا کھجور کا ریٹ نہ لگوائے اور ردی کھجور کا بھی ریٹ نہ لگوائے، جو عام معاشرے میں عام بندے کی سکت ہے خریدنے کی، اس کھجور کا ریٹ لگوا کے بازار کی اس کی قیمت معلوم کر کے 4 کلو کھجوروں کا صدقہ فطر فی آدمی کی طرف سے، فی فرد کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ میرے عزیزوں، زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ نے ادا نہیں کی ابھی تک، مال آپ کا سارا ہلاک ہو گیا ہے، آپ کے ذمے زکوٰۃ ادا کرنا ختم، اس لیے کہ جس کی زکوٰۃ تھی وہی نہ رہا بیچارہ، مال ہی نہ رہا بندے کے پاس۔ اللہ کرے ایسے کسی کے ساتھ پیش نہ آئے۔ اور اگر صدقہ فطر واجب ہو چکا تھا، واجب کس وقت ہوتا ہے؟ جب عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہو جائے، یکم شوال کی صبح صادق طلوع ہو جائے، اس وقت جو افراد موجود ہوں ان پہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر جب واجب ہو گیا، اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اس کا سارا مال بھی ہلاک ہو جائے تب بھی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی ادائیگی جو ہے وہ ساکت نہیں ہوتی، اس کا وجوب ختم نہیں ہوتا کسی وقت بھی، یہ بعد میں چاہے سال بعد بھی ادا کرنا پڑے، یہ ادا کرنا ہے، ادا کرنے کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ تو جب اتنا سخت اس کا حکم ہے تو یقینی بات ہے یہ حکم اسی لیے ہے کہ ہم اپنے محلے کے، اپنے معاشرے کے غرباء تک ان کی عید کی خوشیاں پہنچائیں تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو سکے۔
اب اس کا جو وقت ہے وہ عید والے دن کا وقت ہے کہ عید والے دن ادا کر دیا جائے، لیکن عزیزو اگر ہم ان کو اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی عید کی خوشیاں اس کی تیاری مہینہ پہلے شروع کر دیتے ہیں، 15 دن 20 دن پہلے شروع کر دیتے ہیں، خریداری پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، کپڑے سلائی کرنے ہیں، فلاں چیز کرنی ہے، فلاں چیز کرنی ہے، تو یہ بھی تو ہمارے معاشرے کے ہی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے معاشرے کی ہی ہمارے نقطۂ جگر ہیں، تو ہم ان کو عید کے آنے کا انتظار نہ کریں بلکہ پہلے ان کے ہاتھ پہ جا کے کچھ نہ کچھ رکھیں تاکہ یہ بھی عید کے لیے کپڑے خرید کے سلائی کروا سکیں اور عید کے دن یہ بھی خوشی خوشی ہمارے ساتھ عیدگاہ میں آ کے نماز عید ادا کریں اور یہ بھی ہماری عید کی خوشیوں میں اپنے آپ کو شریک کر کے اپنے آپ کو ایک فرد معاشرے کے ایک فرد محسوس کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس بد عملی کی وجہ سے یہ طبقہ احساس کم تری کا شکار ہو۔ اگر احساس کم تری کا یہ طبقہ شکار ہو گیا ہمارے ادا نہ کرنے کی وجہ سے، ان کی آہیں ہمیں لے ڈوبیں گی۔ بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی آہ سے بچو، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہوں سے بچو، اس کی آہ اللہ کے دربار تک پہنچنے میں کسی طرح کی رکاوٹ کو قبول نہیں کرتی، سیدھی اللہ کے دربار میں جاتی ہے۔ بھائی جس کی آہ سیدھی اللہ کے دربار میں جاتی ہو ہم وہاں پہ اپنے آپ کو بھی محفوظ کریں، اس کی آہوں کا ہم اپنے آپ کو شکار نہ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو صدقۃ الفطر کے احکام صحیح معنوں میں سمجھ کے اس کو وہاں پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے جہاں کا یہ مال ہے۔ باقی صدقہ فطر کے حوالے سے جو بھائی سوال کرنا چاہے، بعد میں کسی موقع پہ پوچھنا چاہے، آپ کا یہ بھائی آپ کے پاس ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب